السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے 120 تک کا سبق پڑھیں گے اور سورہ مائدہ کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ آج ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوما، جس دن یجمع اللہ الرسل، جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پس کہے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تھے تم؟ قالوا، تو وہ کہیں گے، لا علم لنا، نہیں علم ہمیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اذ قال اللہ، جس وقت کہے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذکر، یاد کر نعمتی، میری نعمت، نعمتی علیکا، میری نعمت جو ہوئی تجھ پر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے تجھے قوت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں، واذ علمتک، اور جب میں نے تجھے علمتک کل کتابہ، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات کی اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور جب تو بناتا تھا گارے سے، کہیئۃ الطیر، مانند شکل پرندے کی، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ، پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، فَتَکُونُ، تو وہ ہو جاتا، طَیْرًا، پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو تندرست کرتا تھا پیدائشی نابینے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ، اور جب تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، تو زندہ نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ کَفَفْتُ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اذ، جب جئتہم، تو ان کے پاس لایا تھا، بالبینات، واضح دلیلیں، فقال الذین، پس کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر۔ وَإِذْ، اور جب اوحیت، الہام کیا میں نے، الی الحواریین، حواریوں کو، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر، قالوا، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور تو گواہ رہے، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے، ربک، تیرا رب، ان ینزل، یہ کہ نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، قال، تو انہوں نے کہا، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل، یہ کہ ہم کھائیں، منہا، اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، یہ کہ تحقیق تو نے ہم سے سچ کہا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر شہادت دینے والوں میں سے۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ، نازل کر ہم پر دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون، کہ وہ بن جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، عید، لاولینا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی تیری طرف سے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا کا، وانت، اور تو، خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها، بے شک میں وہ نازل کروں گا، علیکم، تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پھر جو شخص کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا، تو بالضرور میں عذاب دوں گا اس کو، ایسا عذاب کہ لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ نہیں میں عذاب دوں گا ایسا کسی اور کو جہانوں میں سے۔ اذ قال اللہ، جب کہا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اذ قال
جب کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، انتا کیا تو نے قلتا کہا تھا للناس اتخذونی، لوگوں کو کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ سوائے اللہ کے، قال تو وہ کہے گا سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی نہیں لائق تھا میرے ان اقول یہ کہ میں کہوں ما لیس لی بحق، وہ بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق، ان کنت اگر ہوں میں قلتو کہ کہی ہے میں نے یہ بات، فقد علمتہ تو یقیناً تو جانتا ہے اس کو، تعلم تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور نہیں میں جانتا جو تیرے نفس میں، انک انت علام الغیوب بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا، ما قلت لہم نہیں میں نے کہا تھا ان سے، الا مگر ما امرتنی تو نے وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا بھی اس کا، عبد اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، ربی میرے رب کی، و ربکم اور اپنے رب کی، وکنت اور میں تھا علیہم ان پر شہیدم نگراں، ما دمت جب تک میں رہا فیہم ان میں، فلما پس جب توفیتنی تو نے اٹھا لیا مجھے، کنت انت رقیب علیہا تو ہی تھا نگہبان ان پر، وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز پر مطلع ہے یعنی گواہ ہے، ان تو عظیم اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر تو بخش دے ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم تو بلا شبہ تو ہی ہے زبردست خوب حکمت والا، قال اللہ فرمائے گا اللہ ھذا یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین فائدہ دے گا سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اس سے، ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بہت بڑی، للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ سورہ مائدہ کا ترجمہ مکمل کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 اللہ کہتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جب رسولوں نے اپنی امتوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو ان کی امتوں نے انہیں کیا کیا جوابات دیے، انہیں کسی حد تک علم تھا کہ ان کی امت کیا کچھ کر رہی ہے، لیکن جب روز حساب ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، وہ وقت ایسا وقت ہوگا، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہر ایک کی زبان پہ حد الامکان، انبیاء اور رسول کی زبان پر بھی کیا ہوگا، یا رب لا اسألک الا نفسی نفسی، ہر انسان، ہر پیغمبر، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، سب کو فکر اپنے اپنے اعمال کی ہوگی، اپنی اپنی نجات کی فکر کے سوا کسی کو کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد پیغمبر ہوں گے۔ جب شفاعت کی ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں پڑھا تھا کہ سب جو ہے وہ سب رسولوں کے پاس جایا جائے گا، لیکن سب منع کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی فریاد کریں گے۔ تو وہ وقت ایسا وقت ہوگا، اللہ پوچھیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ جو قیامت کا یہ دن ہے، جب دنیا میں تم تھے اپنی امت کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، یعنی ایسی دہشت، ایسا خوف طاری ہوگا اس دن کا کہ اس دن وہ یہ کہیں گے اللہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری امتوں نے کیا کیا۔ ماذا اجبتم کے جو لفظ یہاں پر آیا اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اللہ پوچھیں گے جو دعوت تم نے لوگوں کو دی تھی ان کا رد عمل اس پر کیا تھا، کیا لوگوں نے اس حد تک اس دعوت کو قبول کیا یا نہیں؟
پیغمبر جواب دیں گے اللہ آپ ہی خوب جانتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں ایک بات ہم پر کھل کر واضح ہو گئی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی پہنچی ہوئی شخصیت، کوئی بھی بزرگ، کوئی ولی، کوئی ہمارے آبا و اجداد، کوئی ہمارا چاہنے والا غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ بے شک تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ پہلے بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا صرف اور صرف رب تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی پیغمبر بھی غیب کی باتوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور اس وقت کو سامنے لاؤ، ذرا سوچو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری اولاد پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا وہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ پہلے ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر اللہ سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، تمہاری دعوت کو کہاں تک قبول کیا۔ ہر نبی سے الگ الگ سوال ہوگا۔ یہاں پر جو سوال خاص کر کے بیان کیا گیا وہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بالخصوص ان کی امت نے مستقلاً کئی خدا بنا ڈالے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جب میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جا بجا بہت زیادہ احسانات کیے۔ اکثر مقامات پر اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چند چیزوں کو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر احسانات۔ عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان اور ان کی سب سے بڑی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ نفخہ جبریلیہ سے پیدا ہوئے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس فطری طریقے پر نہیں ہوئی تھی جو مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری جس سے ان کو حمل قرار پا گیا، یعنی ایک غیر فطری طریقے سے معجزانہ طور پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام پر اللہ کا احسان دیکھیے، جب بچہ لے کر اپنی قوم میں آئیں لوگوں نے بہتان باندھنا شروع کر دیے، بوچھاڑ کر دی، طنزیہ باتوں، تانوں کی، اور زنا والی عورت ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے اس احسان کو یاد کرو کہ ہم نے یہودیوں کی تہمت سے تمہیں بچایا اور بری قرار دے دیا۔ نمبر 3 جو فضیلت بیان کی جاتی، عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں جبکہ بچہ بولنا سیکھتا بھی نہیں، اس طرح کلام کرتے تھے جیسے ایک پختہ عقل والا آدمی گفتگو کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ اس کے علاوہ آپ 12 سال کی عمر میں تورات کی عبارتیں زبانی یوں فرفر سنا دیا کرتے تھے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء اور جو علم کے جاننے والے ہوتے تھے، فرسا جو ہوتے تھے، وہ دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ پھر 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی اور آپ پر انجیل نازل ہوتی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمائے کہ
یہ جو شاید نفخہ جبریلیہ جو تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جو پھونکا تھا آپ کی ماں کے گریبان میں، اس کا اثر تھا کہ آپ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ اس کے علاوہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بینا بن جاتا اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو کر دیکھنے لگتی تھیں۔ اللہ نے معجزات عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اس کا یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کسی برس والے یعنی کوڑھی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا تھا۔ آپ کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونے کو کہتے تو وہ اللہ کے حکم سے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اتنے ڈھیروں معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے تم جادوگر ہو، تمہارے یہ کارنامے سب کچھ جادو ہی کا کرشمہ ہے، لہٰذا وہ تمہارے در پہ آزار ہو گئے، یعنی تمہیں مارنا چاہتے رہے اور تمہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں ان سے بچا کر اپنے پاس اٹھا لیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ جب بنی اسرائیل کے سب لوگ ان کے دشمن بن گئے اور کوئی ایمان نہ لایا تو حواریوں کو اللہ نے الہام کیا تھا کہ مجھ پر اور آپ پر ایمان لا کر آپ کی ہر طرح سے مدد اور تعاون پر کمر بستہ ہو جائیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے تھے وہ اس لیے جتائے جا رہے ہیں کہ ان میں اشارتاً یہ بات بتائی جاتی کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو انہیں ان حاجات کی، ان احسانات کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور اللہ نے جو ان کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، اس کے بیچ کے یہاں سے لے کر وہاں تک کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا عیسیٰ کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل کرے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم یہ مان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو۔ اب دیکھیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ عیسیٰ جو عیسائی تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اللہ شمار کرتے تھے یا تین میں کا تیسرا شمار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا۔ سب سے پہلے ہم حواری سمجھتے ہیں، یہاں پہ حواری کون ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر جو حواریون ہیں، حواریین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے کہ یہ 12 تھے۔ اب یہاں پر کہا گیا، انہوں نے کیا کہا جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا عیسیٰ کیا تمہارا رب؟ اب یہ دیکھیے یہ جو مکالمہ ہوا حواریوں کا اور عیسیٰ ابن مریم کا، یہ قیامت کے روز کا نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہی انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ کیا؟ کہنے لگے وہ حواری جو اسلام لا چکے تھے، وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تمہارے پروردگار میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ دسترخوان نازل کرے؟ اور انہوں نے اپنے اس جو یعنی مطالبہ کیا اس کی 3 وجوہات بیان کی۔ ایک یہ کہ ہم فکر معاش کے دھندوں سے آزاد ہو کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں گے اگر ہم پر آسمان سے دسترخوان یعنی کھانا نازل ہوتا رہے گا تیار شدہ۔ دوسرے یہ کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فی الحقیقت وہ بالکل حقیقت ہے اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جس دن اس دسترخوان کا نزول ہم اس دن خوشی کا جشن، جس دن اس کا نزول ہوگا اس دن ہم خوشی کا جشن اور عید منائیں گے اور آئندہ بھی اس دن عید مناتے رہیں گے۔ یہاں پر دیکھیے مائدتن جو آیا دسترخوان، جو مائدہ ہوتا ہے وہ ایسے برتن، سینی، پلیٹ یا ٹرے، سینی بھی پلیٹ ہی کی طرح کی ہوتی ہے
جیسی ٹرے ہوتی ہیں ہماری، پلیٹس ہوتی ہیں، ویسی سینی ہوتی ہے، یعنی ایسا وہ برتن ہوتا ہے جس کو مائدہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کھانا ہو، یعنی ایسی ٹرے پلیٹ ہو جو آسمان سے نازل ہو اور اس میں تیار شدہ کھانا، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اور اس لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دسترخوان پر بھی ہم کھانا ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مائدہ یعنی دسترخوان کہا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے مطالبہ کیا تھا دسترخوان کا کہ اللہ سے، یعنی تمہارا رب اگر اتنی قدرت رکھتا ہے تو ہمیں آسمان سے دسترخوان ہم پر نازل فرما دے۔ پھر 3 وجوہات بیان کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ یعنی انہوں نے اپنی وجوہات بیان کر دی کہ ہم اس لیے ایسا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا، یہاں پر دیکھیے اب ایک بات ہم سمجھتے ہیں، جو یہاں پر لفظ آیا تکون لنا عید لاولینا و آخرنا، کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، کس کے لیے؟ ہمارے جو لوگ ہیں آنے والے بھی، وہ بھی، اور پہلوں اور پچھلوں دونوں کے لیے ہمارے لیے خوشی کا یہ موقع ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیے ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں عید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔